آج کی جو تقریب ہے یہ بنیادی طور پر وومن فائنینشیل انکلوژن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ان بلوچستان کے حوالے سے اس کی سیکنڈ میٹنگ تھی، اور اس سیکنڈ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کی بینکنگ سیکٹر میں شمولیت کے حوالے سے اور ان کو ترجیحی بنیادوں پہ کاروباری طور پہ سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تمام ادارے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں جس میں ہمیں حکومت بلوچستان کا تعاون دستیاب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کر رہی تھی یو این ویمن کے ساتھی ہمارے ساتھ مل کے اس ایونٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف ایکیڈیمک یونیورسٹیز جو کہ بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان کے نمائندے یہاں موجود تھے، بینکنگ سیکٹر موجود تھا، بینکنگ سیکٹر کے سینئر مینجمنٹ موجود تھی، اور سمیڈا عورت فاؤنڈیشن، مختلف این جی اوز، این جی اوز کے نمائندے یہاں موجود تھے۔ فیمیلز کو مائنورٹیز میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ فیمیلز جو ہیں وہ مائنورٹی نہیں ہیں ہمارے ملک کی، خاص کر کے ہمارے بلوچستان کی۔ پاکستان کا 44% ہے بلوچستان میں بہت سی ہنرمند خواتین اور مرد حضرات بھی ہیں، لیکن بات کیونکہ ایجنڈا پہ خواتین کی ہے تو میں خواتین کے لیے ہی بات کروں گی۔ خواتین کے لیے نارملی اکاؤنٹ اوپننگ میں ایشوز یہ آتے ہیں کہ ان کے لیے ڈاکومنٹیشن کے تھرو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں بینک کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن اوبویسلی فیمیلز کا جو ہے اوور آل سرکل اتنا زیادہ واسٹ نہیں ہوتا، تو وہ ان چیزوں کے لیے مینیج نہیں کر پاتی، ان چیزوں کو ارینج نہیں کر پاتی۔ بنیادی طور پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں بلوچستان کی خواتین کی بہتری کے لیے، لیکن ان کی بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے جب ان کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ان کو اپنے کاروبار کے لیے نسبتاً آسان شرائط کے اوپر قرضہ جات کی فراہمی اور ان کی رہنمائی کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے پورے 1 سال کا روڈ میپ طے کیا گیا کہ اگلے 1 سال کے دوران ہم کون کون سے اقدامات کریں گے جس کی مدد سے ہم خصوصی طور پہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے مائکرو ایس ایم ای خواتین کاروباری سیٹ اپس ہیں، ان کو کیسے ہم ان میں بہتری لاتے ہوئے ان کے کاروبار کو آگے بڑھائیں، اور اس کے ساتھ نہ صرف بلوچستان کی اکانومی بہتر ہو بلکہ ملک کی سطح پہ بھی اکنامک کنٹریبیوشنز میں وہ اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ لون اسکیمز جو لانچ کی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر خواتین کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو اس میں اماؤنٹ بھی تو ٹرانسفر ہو، بینک کو تو اوبویسلی اس سے فائدہ ہوگا، لیکن ان کی اپنی ذات کو بھی اس چیز سے فائدہ ہو، جس میں لون سکیمز جو ہیں بہت مین رول، لیڈنگ رول ادا کرتی ہیں۔ لون سکیمز کے لیے یہ ہے ہاؤس لونز ہیں، بزنس لونز ہیں، مائکرو لونز ہیں، جن کی وجہ سے ایک کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسے آسان بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بینک نے اپنے اینڈ سے جتنے بھی معاملات ہیں انہیں بھی سیکیور رکھ کر آگے اماؤنٹ دینی ہوگی، جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے بھی ہم اتفاق کرتے ہیں، اس سے ہم نے اتفاق کیا بھی، تمام فیمیلز جو اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وومن ایکسپو کا ارینجمنٹ کا کہا ہے، جس میں اسٹیک ہولڈرز کے لیے سے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک منیمم اسٹیج پر آ کر ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے، کیونکہ ایکسپو کی خصوصیت یہ ہے کہ ایکسپو آپ کو ورسٹیلٹی پرووائڈ کر دیتی ہے، ایکسپو آپ کو اویئرنیس دے دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ پر اویئرنیس سیشن کریں، آپ ایک کمبائن سیشن کریں ایکسپو کے نام سے، جو آپ کو اویئرنیس سیشن پرووائڈ کرتے۔ بلوچستان کی خواتین کے لیے محدود مواقع ہونے کی وجہ سے خواتین کی شمولیت کے اوپر خاصے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں خواندگی کی شرح بالعموم بھی نسبتاً کم ہے، اور خواتین کے لیے شرح اور زیادہ چیلنجنگ ہے۔ تو لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکنگ آن ایکویلٹی پالیسی کے نام سے 1 سال پہلے پالیسی لانچ کی، جس کے تحت تمام بینکنگ سیکٹر کے ادارے نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے خصوصی ترجیحی پروڈکٹس کا انعقاد کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی
ٹیم کے اندر اپنے ورک فورس کے اندر بھی خواتین کی شمولیت کو لازمی بنائیں گے اور اس کے علاوہ اپنی سینئر مینجمنٹ پوزیشن اور بورڈ کے اندر ریپرزنٹیشن کو بھی انشور کریں گے. جو بزنس کی خواتین ہیں جن کے پراپر اکاؤنٹس بھی ہیں, جن کو پراپر آپ انگیج بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ایز اے اسٹیک ہولڈر, ان کو انگیج کر بھی رہے ہیں, ان کا 18% آیا ہے. تو 18% کوئی اتنا بڑا ریشو نہیں, لیکن اگر ہم جو ہائیڈ ہیں, جو فیمیلز ہائیڈ ہیں, جو بزنسز فیمیل کے ہائیڈ ہیں, اگر ہم ان کو پرووک کریں, ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کی ہم ہیلپ کریں یا ان کو اویئرنیس دیں یا ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں کہ کم اینڈ جوائن اس, تو وہ ضرور اس میں 40 to 45% ضرور یہ ریشو انکریز ہو سکتا ہے, جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری مرد کے کندھے پہ ہی ڈال دیں. عورت تجارت کرتی رہی ہے اور عورت کو منع نہیں ہے یہ چیز, اس چیز کا حکم ہے کہ آپ محنت کرو, رزق حلال کماؤ, تو وہ گھر بیٹھ کر کمایا جائے, آن لائن بزنس میں کمایا جائے یا پریکٹیکلی ایک پلیٹ فارم پہ کمایا جائے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے ان چیزوں کا. صرف انہیں ایک موقع دیں, انہیں سپورٹ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, کھڑی ہوں, چیزوں کو فیس کریں, چیزوں کو ہینڈل کریں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. آج اگر بات کی جائے تو ماضی کے مقابلے میں آج بلوچستان کی عورت نسبتاً زیادہ اویئر ہے اور اس کو زیادہ آسانیاں دستیاب ہیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں بھی اس وقت ریئلائزیشن ہے کہ ملک کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر جب تک خواتین کو اس نظام میں شامل نہیں کریں گے, ہم ملکی سطح کے اوپر اور علاقائی سطح کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وومن چیمبر بہت بہتر کردار ادا کر سکتا ہے ہر طرح سے. اگر صرف یہاں پر وومن چیمبر کے لیے ایکسپوجر نہیں ہے, وومن چیمبر کے لیے اویئرنیس نہیں ہے, اگین وہی اویئرنیس سیشنز کی بات ہے, لیکن جتنے ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے, جتنے ہمارے میل چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, وہ ہمیں اس وقت بھرپور سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہیں محترم فاروق خلجی صاحب, اور انہوں نے اس چیز کی بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ صرف یہ پلیٹ فارم اوپن کریں, ہم آپ کا پوری طرح سے پورا ساتھ دیں گے. تو انہی کی ریکویسٹ پہ, میری ریکویسٹ پہ اور ان کی جو ہیلپ ہے ان کے تھرو ہم نے یہ پلیٹ فارم اوپن کیا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ فیمیلز اس میں انگیج ہونا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت سی فیمیلز اور فیمیل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انرول ہیں آلریڈی میل چیمبرز کے ساتھ, میل اسٹاف کے ساتھ آلریڈی انوالو ہیں, کیوں فیمیل کے ساتھ بھی ہونا چاہتے ہیں.